غسال عورت نے مردہ عورت کو غسل دیا اور غسل کے دوران اس نے اس مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس عورت کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو جو ہی اس نے کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا اور وہ چھڑاتی رہی لیکن نہ چھوٹا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، لیکن جب بھی وہ کھینچتی تو میت بھی اس کے ساتھ آتی۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو لوگوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، تو فیصلہ یہی ہوا کہ یا تو عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، اس کا ہاتھ جو ہے اس میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے، یا پھر میت کا وہ حصہ جو اس کے ہاتھ کے ساتھ چپکا ہوا ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ تو لہٰذا جب یہ مشورہ ہو گیا تو غسال عورت کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت کو جو ہے عیب دار نہیں بنانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ اور جب میت کے ورثاء نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میت کے جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں کاٹنے دیتے۔ تو بات چلتی رہی، جب 3-4 دن گزرے تو اس میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی، لوگ اس سے دور بھاگتے گئے، لیکن وہ عورت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اور اس وقت کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت کے قاضی تھے، مدینہ کی ایک بستی تھی، تو اس وقت کے یہ قاضی تھے۔ تو آپ کو بلایا گیا اور آپ جب آئے تو اس عورت سے پوچھا کیا تو نے اس میت کے بارے میں کچھ کہا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں اس بات کا تذکرہ تیرے سامنے کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اس کے گواہ ہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب اس عورت کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ اس پر تہمت لگائی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب اس کو 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر گواہی کے، بغیر کسی ثبوت کے ہم لوگوں پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس جیسے گناہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایمان والو تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان سے، یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر فرمایا ان بعض الظن، کہ بے شک بعض ظن جو ہیں، بعض گمان جو ہیں یہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے بارے میں جاسوسی بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کے بارے میں غیبت بھی نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو جیسے تم اسے ناپسند کرتے ہو، اس کا کھانا ناپسند کرتے ہو، تو پھر غیبت کو بھی ایسے ناپسند کرو، کیونکہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرنا، ایسا تذکرہ کہ جو اسے ناپسند ہو، یہ اسے غیبت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔